السلام علیکم۔ آج بہت ہی مشہور شخصیت کے بارے میں ایک چھوٹی سی کہانی آپ کو سنانے جا رہی ہوں، تو دیکھتے ہیں کہ اس کہانی میں کیا ہے۔ اور کہانی کا عنوان ہے قوم کی ماں۔ مانی اور بانو تصویر دیکھ رہے تھے۔ مانی نے بانو سے کیا کہا؟ بانو، یہ ان بڑے لوگوں کی تصویر ہے جنہوں نے پاکستان بنانے میں حصہ لیا تھا۔ بانو: بھیا، یہ کون خاتون ہیں؟ مانی: ارے تم ان کو نہیں جانتی؟ اچھا، تم قائد اعظم کو تو جانتی ہو نا؟ ہاں، قائد اعظم نے تو پاکستان بنایا تھا۔ مانی: یہ ان کی چھوٹی بہن فاطمہ جناح ہے۔ جیسے تم میری چھوٹی بہن ہو، اسی طرح یہ قائد اعظم کی چھوٹی بہن ہے۔ ہم سب انہیں مادر ملت بھی کہتے ہیں۔ بانو: مادر ملت کا کیا مطلب ہے؟ مانی: اس کا مطلب ہے پوری قوم کی ماں، جیسے قائد اعظم کو سب بابائے قوم کہتے ہیں۔ بانو: مگر انہیں مادر ملت کیوں کہتے ہیں؟ مانی: اس لیے کہ انہوں نے قوم کے لیے بہت کام کیا، پاکستان بنانے میں قائد اعظم کا بہت ساتھ دیا۔ بانو: قائد اعظم اپنی بہن سے بہت پیار کرتے ہوں گے، جیسے آپ مجھ سے کرتے ہیں۔ مانی: ہاں، قائد اعظم ان سے بہت پیار کرتے تھے اور وہ بھی قائد اعظم کا بہت خیال رکھتی تھی۔ بانو: جیسے میں آپ کا خیال رکھتی ہوں، ہے نا؟ ہاں ہاں، کیوں نہیں۔ بھیا، آج آپ نے مجھے بہت اچھی باتیں بتائیں۔ ہم دونوں بھی ان دونوں کی طرح خوب پڑھیں گے اور پڑھ کر اپنے وطن کے کام آئیں گے، انشاءاللہ ضرور۔ جی تو بچوں، آپ نے آج بہت ہی اچھی کہانی سنی ہے جناب قوم کی ماں مادر ملت جناب فاطمہ جناح کے بارے میں، جو کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی بہن ہیں۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قائد اعظم بانی پاکستان ہیں، بابائے قوم ہیں، اور اگر قائد اعظم جدوجہد نہ کرتے تو آج ہمارے پاس ہمارا یہ گھر، خوبصورت گھر پاکستان نہ ہوتا۔ ہم سب کو بھی قائد اعظم اور فاطمہ جناح کی طرح محنت کرنی چاہیے اور دل لگا کر پڑھنا چاہیے، اور خاص طور پر اپنے وطن سے محبت کرنی چاہیے۔ اور جس طرح انہوں نے ہمیں یہ وطن آزاد کر کے دیا ہمارے رہنے کے لیے، تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم اس وطن کی حفاظت کریں اور اس کی ترقی کے لیے دن رات کوشاں رہیں، تاکہ ہم بھی ایک آزاد ملک کے اندر اپنی بہترین زندگی ہمیشہ گزار سکیں۔ تو پاکستان کے لیے تو ابھی ہمیں بہت محنت کرنی ہے نا، اور آپ لوگ بھی اس وقت خوب چھٹیاں انجوائے کر رہے ہوں گے، خوب مزے کر رہے ہوں گے، لیکن کہیں یہ مت بھول جائیے گا کہ کچھ دن بعد اسکول تو جانا ہی ہے اور پڑھنا بھی پڑے گا۔ اور پھر جب آپ اسکول جائیں گے اور پڑھنا نہیں آئے گا تو پھر آپ کو بہت زیادہ ڈانٹ پڑنے والی ہے، تو اس لیے آپ پڑھنا بھی ساتھ ساتھ اپنی ڈیلی روٹین میں شامل رکھیں، تاکہ آپ جب اسکول جائیں تو آپ کو کوئی دشواری نہ ہو۔ تو میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں کچھ اچھا سا ایسی اسٹوری آپ لوگوں کو سناؤں جو آپ کے کام بھی آئے۔ تو آج میں نے آپ کو بہت دلچسپ اسٹوری سنائی ہے، امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی، اور انشاءاللہ کوشش کروں گی پھر اچھی سی کسی اسٹوری، کسی اچھے سے واقعہ، کسی بھی اچھے ٹاپک پر ویڈیو بناؤں۔ تو تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔